بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ خیبر۔ خیبر مدینہ سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینہ پر حملے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینے کی آدھی پیداوار دینے کے لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے شروع میں 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ تقریباً 25,000 موجود تھے۔ 3 روز بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو 1000 شہسواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوں گی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ لشکر کو لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی، تو پہلے ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تھوڑے سے چھواروں میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قبیلہ مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو میں ان کو دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پر تھوڑے سے چھوارے رکھے ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ حضرت نعمان بن مقرن فرماتے ہیں کہ تقسیم کے بعد بھی چھوارے جتنے تھے اتنے ہی باقی رہے، ان میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا۔ نمبر 3، ایک فردہ کے بارے میں پردہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ سورہ احزاب۔ فائدہ، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائے، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ پردہ تو اصل دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا ہے۔ یہ باتیں ہمارے نبی کی بیویاں اور ان کی بیٹیوں کو سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ پردے کا سب سے پہلا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے، جو امت کی مائیں ہیں اور اس کائنات کے سب سے پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا کہ تم پردہ کرو، تو کیا ان کے دل کا پردہ نہیں تھا؟ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جو کہا ہے ہم کو وہ کرنا ہے، اس میں چوں چرا اور اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں۔ بعد میں پھر پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ شریعت بہت دور کی سوچتی ہے، اسی لیے شریعت نے ابتدا میں فساد اور فتنے کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر یہاں نہیں رکوں گے تو یہ سلسلہ بہت بڑے فتنے کی طرف اور بہت بڑے فساد کے پاس جا کر رک جائیں گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں صلاۃ التسبیح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، عفو درگزر پر اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں
ذلیل ترین لوگ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہے۔ سورہ مجادلہ۔ آج ہم مالدار لوگوں کو عزت دار سمجھتے ہیں، خوبصورت لوگوں کو عزت دار سمجھتے ہیں، شہرت یافتہ لوگوں کو عزت دار سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن کریم تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے ایسے لوگ اللہ کی نظر میں اللہ کے نزدیک ذلیل لوگ ہیں، عزت دار لوگ نہیں ہیں، چاہے وہ مالدار ہو، خوبصورت ہو، شہرت یافتہ ہو، چاہے کتنے ہی ٹیلنٹ والا ہو، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، مخالفت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے جو ارشادات فرمائے ہیں زندگی اس کے مخالف سے گزار رہا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہی ہے۔ تو ایسا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں تو ذلت تو اس کے مقدر ہے ہی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ سورہ رعد۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی صفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 باقی امتوں کی ہوں گی۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے متعلق اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے، وہاں بیماری پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ بخاری شریف کی روایت۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔